نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم معظم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث موضوع کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ موضوع احادیث ذکر کرنے میں بعض مفسرین نے خطا کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتب تفاسیر میں بہت سی موضوع احادیث کو ذکر کیا ہے اور ان سے استدلال بھی کیا ہے۔ تو وہ کون سے مفسرین ہیں اور کون سی کتب ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ دکتور محمود طہان لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے موضوع احادیث کے موضوع ہونے کو بیان کیے بغیر انہیں اپنی تفسیروں میں ذکر کر کے خطا کی ہے۔ یعنی حدیث موضوع اس وقت بیان کی جائے جب اس کا موضوع ہونا بھی ساتھ بیان کیا جائے، یعنی جو اس کا حکم ہے کہ حدیث کس درجے کی ہے تو وہ ساتھ بیان کیا جائے تو تب حدیث موضوع کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے حدیث موضوع کو ذکر کیا ہے لیکن اس کا ساتھ حکم بیان نہیں کیا، خاص کر وہ احادیث جو فضائل قرآن سے متعلق ہر صورت کی فضیلت میں ابی بن کعب سے مروی ہیں۔ ان مفسرین میں سے چند یہ ہیں: ثعلبی ہیں، واحدی ہیں، زمخشری ہیں، بیضاوی ہیں اور شوکانی۔ یہ چند وہ مفسرین ہیں جنہوں نے اپنی کتب تفاسیر میں موضوع احادیث کو ان کا موضوع ہونا بیان کیے بغیر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مشہور ترین تصانیف، یعنی جہاں حدیث موضوع ہم پا سکتے ہیں یا جہاں موضوع احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے سہولت کے لیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ احادیث موضوع ہیں۔ سب سے پہلے ہے کتاب الموضوعات، امام ابن جوزی کی تصنیف ہے۔ وہ سب سے پہلے اور مقدم آدمی ہیں جنہوں نے اس فن میں تصنیف لکھی، لیکن وہ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانے میں متساہل ہیں اور غافل ہیں۔ اس لیے علماء نے اس پر تنقید کی ہے اور اس کا تعاقب بھی کیا ہے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ان کا تعاقب کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے اللائع المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ یہ امام سیوطی کی تصنیف ہے۔ یہ ابن جوزی کی کتاب کا اختصار ہے اور اس پر تعاقب ہے، اور اس میں وہ زائد روایات مذکور ہیں جو ابن جوزی سے رہ گئی تھیں، اور یہ کہ اس کتاب میں تعاقب کیا ابن جوزی کا جہاں انہوں نے تساہل سے کام لے کر بعض ضعیف احادیث کو موضوع کہا ہے۔ تیسری کتاب ہے تنزیہ الشریعہ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعہ الموضوعہ۔ یہ ابن عراقی کنانی کی تصنیف ہے۔ یہ مذکورہ دونوں کتابوں کی تلخیص ہے جو ایک جامع و محیط اور مہذب و مرتب اور مفید کتاب ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جن میں احادیث موضوعہ کو جمع کیا گیا ہے تاکہ حدیث سے شغف رکھنے والے لوگ وہ دیکھیں اور ان کو سہولت ہو کہ یہ احادیث موضوع ہیں، ان کے بیان کرنے میں وہ احتیاط سے کام لیں۔ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے۔ اگلا سبق ہمارا ہوگا حدیث متروک کے بارے میں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔